اکرام و اساتذہ اکرام اور میرے ہمنوا ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی لوگ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہیں، جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہیں، افسوس کہ آج بنت حوا حجاب سے ڈرتی ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے حجاب کی اہمیت۔ معزز سامعین اکرام، ابھی میں نے آپ سبھی کے سامنے قرآن کی ایک پاکیزہ آیت پیش کی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچانے جائیں اور نہ ستائی جائیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اور حجاب کے معنی پردہ کرنے کے ہیں۔ حجاب سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے مکمل جسم بڑھاپے اور نامحرم کے سامنے بے پردہ ہو کر نہ جائے۔ جناب صدر اور سامعین کرام، ضرورت بات کی ہے کہ یہ سمجھا جائے اسلام کوئی قید نہیں بلکہ زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ ہے، اور اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، حجاب عورت کے لیے ڈھال ہے تاکہ وہ برائی سے بچ سکتی ہے۔ حجاب عورت کی پاک دامنی کا تاج ہے۔ حجاب ایک مستقل عبادت ہے۔ اور اپنے حجاب پہ ناز کرو لڑکیوں، کیونکہ کتابیں تو بہت ہیں لیکن غلاف صرف قرآن پہ ہوتا ہے۔ اور حجاب میں 8 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، حجاب مکمل ہو۔ نمبر 2، زینت والا نہ ہو، بالکل سادہ ہو۔ نمبر 3، پتلا نہ ہو، باریک بھی نہ ہو۔ نمبر 4، ٹائٹ نہ ہو۔ نمبر 5، خوشبو والا نہ ہو۔ آج کل کی نوجوان لڑکیاں پرفیوم لگا کے باہر نکلتی ہیں، ایسی عورت کی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے۔ وہ عورت زانی ہے جو پرفیوم لگا کر باہر نکلتی ہے، ایسی عورت تو جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر 6، چھوٹا حجاب نہ ہو۔ نمبر 7، کافروں کی طرح نہ ہو۔ نمبر 8، شہرت کے لیے نہ ہو۔ جو عورت شہرت کے لیے یعنی لباس دکھانے کے لیے پہنتی ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اور عزیز محترم، جب کسی خواتین کی تدفین ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ غیر محرم دور ہو جائیں، اور قبر میں بھی محرم ہی اتارتا ہے۔ تو جب ایک مردہ خاتون کے لیے پردے کا اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے تو زندہ خاتون کو کیسے آزادی مل سکتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر حجاب کرنے کے بعد گرمی برداشت نہیں ہوتی تو سوچیں آخرت میں جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کیا جائے گا۔ عزیز لوگوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حجاب مسلمان عورت کی پہچان ہے، نہ کہ عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی خواتین حجاب کرتی ہیں لیکن کسی بڑے ایونٹ یا فنکشن پر فیشن کی خاطر حجاب چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ یہ زیادہ غلط حرکت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر نفس کو چنا گیا ہے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامنے کے بعد اسے چھوٹنے نہ دیں۔ ابھی بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین